बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइडर न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। हम यहाँ पे आज बड़े बोझल कदमों के साथ स्टूडियो में एंटर हुए और बाज़ औक़ात हमें लगता है कि हम भी कोई फ़नकारी कर रहे हैं। मुल्क में जहाँ नफसियाती तौर पे लोग महंगाई से उलझे हुए हैं, वहाँ पे अगर कोई बच भी जाता है तो वो किसी हादसे का शिकार हो जाता है। सिंध में देखें तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब है और केपी में इतना बड़ा सानहा जो बहुत सारे सानहात की तरह काली एक ज़रफ़ लगा गया है। कितनी ही मैयतें उठीं, कितनी ही गुमनाम लाशें थीं जिनके चेहरे मस्क हो गए, जिनको पहचाना नहीं जा रहा था। ये वाक़या पेशावर में पेश आया, मस्जिद में नमाज के दौरान। ज़रा सोचिए कि उन लोगों का क्या हाल हुआ होगा जिनके प्यारे सिर्फ नमाज पढ़ने अल्लाह के सामने झुकने गए थे। अभी तक की जो इतलात आई हैं उसमें जो खुदकुश हमला ज़ाहिर किया गया है, उसको पहली सफ में वो शख्स मौजूद था जो खुदकुश हमला करने वाला था। कुछ देर पहले की ही बात है कि गवर्नर केपी के हाजी गुलाम अली साहब ने इस बात को माना है कि कोई एक कालदम तंजीम ने इसकी ज़िम्मेदारी एक्सेप्ट कर ली है। कोई भी तंजीम ज़िम्मेदारी एक्सेप्ट करे ना करे, सवाल ये पैदा होता है कि इन चीज़ों को पहले क्यों नहीं फोकस किया जाता। मैं मानती हूँ इस बात को कि बहुत से बड़े मुल्क भी हों, कोई भी इदारा हो, दहशत गर्दी के इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी के मसाइल जिस तरह से हैं उस पर सवालात उठ जाते हैं। कल हमने एक बस हादसा देखा जिसमें बहुत से लोग जाँ बहक हो गए। उसके बाद एक कश्ती उलटने का वाक़या हमने देखा जिसमें 10 जो तलबा थे एक मदरसे के, वो जहाँ बहा कर उनकी लाशें ढूंढी जा रही हैं। और आज ये वाक़या फिर कराची में भी हमने एक वाक़या देखा। लोग महंगाई से इतनी तरह पिस रहे हैं कि जिस तरह आप तसव्वुर नहीं कर सकते। और फिर ये वाक़यात और इस पे भी लोगों की सियासत। केपी में इलेक्शन होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, सिक्योरिटी के इक़दामात क्या हैं, IMF क्या कर रहा है, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह। मेरा एक सवाल है, क्या पाकिस्तानी अवाम को ज़िंदा रहने का हक़ है? बड़ा सीरियस नोट है अपने हुक्मरानों से, ये सवाल पूछना चाहते हैं। डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में। यासीन आज़ाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आपका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, उनके साथ मौजूद होंगी। कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगी मुसरत नियाज़ी साहिबा, पीपल्स पार्टी साहब का ताल्लुक है, और साथ ही आरिफ अब्बासी साहब PTI से भी हमारे साथ होंगे। यासीन आज़ाद साहब, सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। थैंक यू मैडम। यासीन आज़ाद साहब, आज का जो वाक़या है, कुछ दिनों से हम केपी में सुन रहे थे, वाक़यात हो रहे थे, बॉर्डर से भी हमें कुछ इत्तलात आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद वहाँ गवर्नमेंट भी ख़त्म होती है, नई गवर्नमेंट भी आ जाती है, केयर टेकर सेटअप भी हो जाता है, आगे भी इलेक्शंस होने जा रहे हैं। क्या समझते किसके हाथ पे खून तलाश करे पाकिस्तानी अवाम, कहाँ अपनी सिक्योरिटी को तलाश करे? क्या समझते हैं इस सारी सूरत हाल में? मैडम शुक्रिया, आपने इस खूबसूरत अंदाज में मामला को अभी सबके सामने पेश किया। यकीन करें कि आज की जो सूरत हाल है, जो कुछ पेशावर में हुआ या जो कुछ लोग कश्ती के अंदर डूब के अल्लाह को प्यारे हो गए, इन तमाम वाक़यात को देखने के बाद दिल जो है ना खून के आंसू होता है। मैं सबसे पहले आपके प्रोग्राम के हवाले से दुआगो हूँ उन लोगों के लिए जिनके अपने प्यारे आज उनसे जुदा हो गए। अल्लाह ताला उनको सब्र दे और पूरी फैमिली को सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत है। लेकिन यकीन करें कि आज वो फैमिली जिनके प्यारे उनसे जुदा हो गए, उनको क्या गुजर रही होगी, इसका अंदाजा हम बाकी भी लगा सकते हैं। और आपने अपने प्रोग्राम के शुरू में भी इन तमाम बातों का इज़हार किया। ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान मुख्तलिफ मसाइल से दो चार है, और जिस तरह के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो आपके सामने है। लेकिन बदकिस्मती इस मुल्क की ये है कि ये जानते हुए भी कि हमारी ये ममलकत जो है इस वक्त इंतहाई क्राइसिस के दौर से गुजर रही है, ये जानते हुए भी कि पाकिस्तान मुश्किल सूरत से दो चार है, ये जानते हुए भी कि लोग महंगाई के दलदल में फंस चुके हैं, ये जानते हुए कि माशी तौर पर हम तबाही बर्बादी के दाने पे खड़े हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारी सियासी जमातें जिनका एक रोल होना चाहिए, तो
باہمی رضامندی سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر بذریعہ گفتگو اگر اپنے اس ملک کو کرائسس سے نکالیں تو کیا یہ بہتر نہیں ہے؟ لیکن افسوس اس بات کا ہے، میں تمام سیاسی جماعتوں کی بات کرتا ہوں، کسی ایک کی نہیں کرتا، افسوس اس بات کا ہے کہ اتنے مسائل کے باوجود ہماری تمام سیاسی جماعتیں ہیں اور جو اپوزیشن میں ہیں، جو حکومت میں ہیں، دونوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کوشش اس بات کی کریں کہ پاکستان کو مشکل صورتحال سے باہر نکالنے کے لیے آپس میں مل کر بیٹھیں، لیکن افسوس ہے کہ کوئی بھی مل کے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہم پاکستان کی موجودہ صورتحال کو پراپر میں کنٹرول نہیں کر سکتے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یاسین آغا صاحب، کیا ہمیں اس بات کی سزا مل رہی ہے کہ ہم نے افغانستان کا ساتھ دیا؟ دیکھیں میڈم، میں آج آپ کے پروگرام کے حوالے سے ایک بہت بات کرنے لگا ہوں کہ افغانستان وہ ملک تھا جس کی سرحدوں پہ ہمیں کبھی بھی فوجوں کی ضرورت نہیں پڑی۔ ہمیشہ جو افغانستان میں جو حکومتیں آتی تھی عموماً وہ پاکستان کی ہمدرد ہوتی تھی، پاکستان کے ساتھ دیتی تھی۔ ہم نے اپنے آپ کو دوسرے کے معاملات میں انوالو کیا اور انوالو کرنے کے بعد آج وہی مسلم کنٹری جو ہے افغانستان، جو ہمیشہ مشکل صورتحال میں ہمارا ساتھ دیتا تھا، آج وہ صورتحال بالکل تبدیل ہو گئی ہے، اور جس انداز سے واقعات ہمارے ملک کے اندر ہو رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس جنگ کی سزا مل رہی ہے جس میں ہم نے خام خواہ اپنے آپ کو انوالو کیا، اور وہ مسلم ممالک جو ہمیشہ ہمارا ساتھ دیتا تھا آج ہماری سالمیت کے خلاف کام کر رہا ہے۔ مختلف قسم کے واقعات ہو رہے ہیں، تباہی ہو رہی ہے، بربادی ہو رہی ہے، مساجد کے اندر لوگ شہید ہو رہے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ تو آپ لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ اس سے پہلے افغانستان کی بارڈر پہ کبھی بھی ہمیں افرادی قوت کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن جب سے ہم نے اپنے طریقہ کار کو چینج کیا، آج ہماری افرادی قوت کا تقریباً 50% سے زیادہ ہمیں افغانستان کی سرحد سے فوج کی ضرورت پڑ رہی ہے، جو پہلے کبھی نہیں ہوتی تھی۔ ان حالات میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے، کس کی ہے؟ کیا ہم نے 1971 کے واقعات سے سبق حاصل نہیں کیا؟ کیا دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، وہ اس پاکستان بنگلہ دیش بن گیا؟ کیا ہم نے اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا؟ اور آج کی جو صورتحال ہے اس کے مطابق اگر یہ بتائیں کہ جس انداز میں مہنگائی ہو رہی ہے، اور مہنگائی کی وجوہات میں اس لیے نہیں جاننا چاہتا کہ دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ دنیا میں مہنگائی ہو رہی ہے، لیکن ہمارے سر میں نے انٹروڈکٹری پارٹ میں یہی بات کہی تھی کہ مہنگائی کی وجہ سے یا تو لوگ نفسیاتی عوارض کا شکار ہو کے مر رہے ہیں، یا پھر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ ہم سنجیدہ کسی صورت نہیں ہو رہے ہیں، ابھی بھی نہیں ہو پا رہے ہیں کہ آخر یہ پاکستانی عوام کا قصور کیا ہے؟ کہ ہمارا قصور صرف یہ ہے کہ ہم پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں؟ ہمارا قصور سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے کوئی جدوجہد نہیں کی، پاکستان کے معاشی حالات کو بہتر بنانے کی کوشش نہیں کی، اور آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ آئی ایم ایف کمپلیٹلی ہمیں بلیک میل کر رہا ہے۔ ہماری موجودہ حکومت سے پہلے جو حکومت تھی اس نے جس ٹائپ کے ایگریمنٹ جا کے آئی ایم ایف سے کیے، اور اس کا الٹیمیٹ جو ریزلٹ یہ ہے کہ آج اگر آئی ایم ایف کی شرائط کو اگر آپ نہیں مانیں گے تو آپ پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف لے کے چلے جائیں گے۔ تو آپ کی مجبوری یہ ہو چکی ہے کہ قرضہ دینے والا اپنی تمام شرائط کو منوا رہا ہے، اور آپ کی مجبوری یہ ہے کہ اگر آپ ان کی شرائط کو نہیں مانتے تو آپ سچویشن کو کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جنیوا میں جو کانفرنس ہوئی تھی اس میں بہت سارے ممالک نے ہماری مدد کا اعلان کیا تھا، اور وہ جو مدد تھی 10 ارب ڈالر کی، وہ ایکچولی مشہور تھی آئی ایم ایف سے کے قرضے سے۔ سر وہ تو سعودیہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ہم اسی صورت میں آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے جب آئی ایم ایف مان جائے گا۔ بالکل، تو آپ کی مجبوریاں ہیں۔ آج آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے
کہ آپ آئی ایم ایف کی ہر شرط کو مانیں. یہ ابھی 35 روپے پیٹرول بڑھا ہے, چند دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے جی یہ جی پیٹرول مزید بڑھے گا, ممکن ہے 80 روپے تک یہ بڑھ کر چلا جائے. یاسین آزاد صاحب, میں آپ سے اسپیسیفکلی اور کچھ افغانستان کے حوالے سے بات کروں کیونکہ آپ کا ایک وسیع تجربہ ہے اور آپ نے اتار چڑھاؤ بھی دیکھا ہے, لیکن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ مسرت نیازی صاحبہ. میڈم, پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے. تھینک یو. مسرت, آج کا ایک ایسا سانحہ جو کہ ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ بھولا نہیں جا سکتا, نمازیوں پہ حملہ ہوتا ہے. کے پی کی صورتحال کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے اور اس کے خطرات ہمیں منڈلاتے نظر آ رہے تھے, اور اسی کا ایک سلسلہ اب ہمیں لگ رہا ہے کہ کراچی میں بھی کچھ ایسی اطلاعات ہیں کہ سندھ میں بھی ایسے واقعات ہو سکتے ہیں یا ملک کے دوسرے شہروں میں بھی خدا نخواستہ ایسے واقعات ہو سکتے ہیں. ہم واقع ہونے کے بعد کیوں ان چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں؟ پہلے کیوں نہیں ہمیں سمجھ میں آتا کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں؟ یہ جو سیکریٹریل ایشوز ہیں اس کو ملک کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. کیا سمجھتی ہیں اس واقعے کے حوالے سے؟ سنا, ایک تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے اس کی جتنی بھی مذمت کروں کم ہے, کیونکہ ویسے بھی جو دہشت گرد ہوتا ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. پھر ایسے شخص کا جو مسجد کے اندر یہ ایکٹ کرے کہ خود نماز پڑھنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے اپنے آپ کو اڑا دے, تو یہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں میں سمجھتی ہوں وہ ان کا جو گناہ ہے اس کی جزا سزا میرا رب دیتا ہے. لیکن کام ہے کہ اس پر کنٹرول کرے, اور یقینی طور پر جس طرح سے فی الفور وزیر اعظم صاحب اور آرمی چیف فوراً پشاور پہنچے ہیں, تو میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کے دہشت گردوں کو کنٹرول کیا جانا چاہیے. اور دیکھیں, آپ نے کراچی کا حوالہ دیا, آپ نے بجائے کہا کہ دیکھیں ڈر خوف عوام کو اور شہریوں کو ضرور ہوتا ہے کہ جب ہم ایک مسلمان مسجد کے اندر محفوظ نہیں ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ اور کوئی جگہ تو ہمارے لیے محفوظ پناہ گاہ سنا ہو ہی نہیں سکتی نا. جی جی. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کی بھرپور طور پہ جو ہے نا کارروائی کرنی چاہیے اور ایسے لوگوں کو کردار تک پہنچانا چاہیے. میڈم, کیا سمجھتی ہیں کہ ایک طرف یہ سانحہ ہوا ہے پشاور میں, کچھ ہم پہلے بھی دیکھتے رہے ہیں کہ جب سیکورٹی فورسز پہ حملہ ہوتا رہا, اور ابھی بھی یہ خدشات ظاہر کر رہے ہیں کہ جو حملہ آور تھا وہ پولیس کو نشانہ بنانا چاہتا تھا. جب ہم یہ ساری صورتحال دیکھ رہے تھے اس کے باوجود اسمبلی بھی ٹوٹی ہے, اس کے باوجود جو ہے ابھی ہم آگے دیکھ رہے ہیں, اور جس طرح گورنر کے پی کے کا بیان بھی آ چکا ہے اس حوالے سے, انہوں نے بڑی مذمت کی ہے. وہ بہت پہلے سے یہ بات کہہ رہے تھے, میرے خیال ہے کہ آج سے 10 دن پہلے کی بات ہے کہ وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ اس وقت کسی صورت بھی یہ متمل نہیں تھا کہ اس کو کیا جاتا. آگے 90 دن میں الیکشنز ہونے ہیں, کیا سمجھتی ہیں کیا صورتحال ہوگی؟ کیونکہ ماضی میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ اگر کوئی سانحہ کوئی واقعہ ہوتا ہے تو الیکشنز کو ڈیلے بھی کیا جا سکتا ہے. کیا سمجھتی ہیں اس وقت ملک کے لیے کیا بہتر ہے؟ سمجھتی ہوں کہ ملک کے لیے اگر انتخابات بہتر ہیں تو جو سٹنگ گورنمنٹ ہے یا ادارے ہیں یا الیکشن کمیشن ہے وہ اس چیز کا تعین کرے گا کہ کیا ہونا چاہیے. سنا, میری تو ایک پاکستانی ہونے کے ساتھ یہی رائے ہے کہ جو ہمارے ملک کے لیے بہتر ہو اس کا عمل ہونا چاہیے. مسرت, ساتھ ہی رہی گا ہمارے یاسین آزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یاسین آزاد صاحب, چونکہ میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ کی گہری نظر ہے ان چیزوں پہ, کیا افغانستان کی گورنمنٹ کو ہم نے سپورٹ کیا؟ ٹھیک ہے, ہم نے سپورٹ کیا, امریکہ کو جانا تھا, طالبان کی گورنمنٹ آنی تھی, لیکن کیا ان کی گورنمنٹ بارڈر تک رسائی نہیں ہے؟ کیا وہ اپنے لوگوں کو روک نہیں سکتے؟ ان کی زمین پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو نہیں روک سکتے کہ بارڈر کے پاس سے لوگ آتے ہیں, ہمارے یہاں چیزیں ہو جاتی ہیں, پھر وہ کہتے ہیں جی ان کی پہنچ, کیا سلسلہ ہے؟ کیا وہ نہیں روک پائیں گے اس چیز کو, یا ہماری زمین پہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے پہلے ہم نے آپریشن ضرب العظم کیا تھا, کیا واقعی پاکستان کو کسی اور آپریشن کی ضرورت ہے کہ جس سے مسائل کو قابو کیا جا سکے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت آنے کے بعد لامالا افغانستان کے اندر جو صورتحال ہے معاشی اعتبار سے ان کے لیے کافی مشکل ہے, کہیں سے ان کو امداد تو مل نہیں رہی. نمبر 2, ہمارے دشمن ممالک جو ہیں جو ان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں, وہ افغانستان کے اندر
भरपूर अंदाज में जो है ना पैसा खर्च कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान को ज्यादा से ज्यादा कमजोर बनाया जाए। तो जिस तरह मैंने अपने प्रोग्राम के शुरू में बात कही थी कि इस मुश्किल वक्त में हमारे सियासतदानों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने तमाम इख्तिलाफात को एक साइड पे रखें और आगे बढ़ें और पाकिस्तान को माशी तौर पर तबाह होने से बचाएं। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम जिनकी जिंदगी से गुजारना उनके लिए मुश्किल हो गया, उनका साथ दें। आप ये बता दें, मैं एक आम सा सवाल आपके प्रोग्राम के हवाले से करता हूँ। सपोज इन दिनों में अगर किसी की तनख्वाह 20,000 या 25,000 है और जिस तरह हमारे यहाँ महंगाई है, क्या 20-25 हजार में जो खानदान जिसके 4 अफराद हैं या 5 हैं, क्या वो अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकते हैं? नहीं गुजार सकता। तो ऐसी सूरत में गरीब लोग क्या करेंगे? जो बड़े लोग हैं उनको तो किसी चीज की परवाह नहीं है। मुश्किल सूरत जो गरीब लोग हैं उन्होंने फेस करनी है। 20-25 हजार में तो बहुत खाली अगर दाल और रोटी लें तो उसमें वो पूरा नहीं कर सकते। फिर वो बिजली का बिल कहाँ से देंगे, गैस का बिल कहाँ से देंगे, बसों में कहाँ से सफर करेंगे? ये सूरत इंतहाई तशवीशनाक है। और इस तशवीशनाक सूरत में कल कोई रिजल्ट ऐसा भी हो सकता है कि एक किस्म के लोग जो है ना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठेंगे, फिर हमें अपनी कौम को संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से आज जो बात कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें चाहे वो हुकूमत में या अपोजिशन में है, मैं उनसे हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि खुदा के लिए अपनी अना की जंग को छोड़ दें, पाकिस्तान की बका की जंग की बात करें, पाकिस्तान को मजबूत करें। और जिस तरह अभी आपने शुरू में ये कोई बात कही थी कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम जो है वो हमारी सियासी जमातों को इलेक्ट करते हैं 5 साल के लिए। तो ये मसलन पंजाब की बारी थी या KPK के अंदर जो हुकूमतें तोड़ी गई, ये सोचे बगैर कि हम ये 2 असेंबलियां जब तोड़ रहे हैं तो आप देखें कि उनके अखराजात 18 अरब रुपया पहले उन्होंने मांगा, 14 अरब रुपया अब जो फेडरल इलेक्शन कमीशन है मजीद मांग रहा है। सर, इलेक्शन पे मैं तफसील से बात करती हूँ और आप ही से मैं फिर से बात कंटिन्यू करूंगी। यहाँ शॉर्ट ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक पे जाते हैं, फिर बात करते हैं।